سلامیہ شورائے عظام، دور و نزدیک سے آئے اسلام کے جملہ مقدس شاہزادگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ الغفار التواب، والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن الوہاب، لا مثال لہ ولا جواب، وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وشہداء محبتہ واہل سنتہ الی یوم الحساب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور ہدیہ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دروازے پر فقیر آتا ہے تو ایک طرح کا فقیر نہیں ہوتا، کئی طرح کے فقیر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم بھی ایک فقیر ہی کا ذکر کرنے اکٹھا ہوئے، مگر وہ دنیا والوں کا فقیر نہیں، پروردگار کا فقیر ہے، محبوب کردگار کا فقیر ہے۔ یہ جشن غریب نواز یا عرس غریب نواز کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ دروازے میں جو فقیر آتے ہیں، کئی طرح کے فقیر آتے ہیں۔ ایک فقیر آتا ہے ڈائریکٹ کہتا ہے مجھے کچھ دے دو، ایسے ہی مانگتا ہے نا، مجھے کچھ عطا کر دو۔ دوسرا فقیر آتا ہے کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، وہ بھی فقیر ہے یہ بھی فقیر ہے۔ اس نے اللہ کے نام پہ مانگا، اس نے ڈائریکٹ مانگا۔ ایک فقیر اور ہے جو مانگتا ہی نہیں ہے، ایک فقیر اور ہے جو مانگتا ہی نہیں، ڈائریکٹ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہارے کاروبار کو سلامت رکھے۔ اتنا ہی کہتا ہے، مالک مکان سمجھ جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے،
سوال نہیں کیا، ہاتھ نہیں پھیلایا، سمجھنے والے نے سمجھ لیا۔ جو یہ درود ہے، درود بھی یہی ہے کہ ہم سب مصطفیٰ کے فقیر ہیں، ہم مانگ نہیں رہے ہیں، دستے سوال پھیلا نہیں رہے ہیں، بلکہ اگر کر رہے ہیں تو یہی کر رہے ہیں کہ اے اللہ، رسول اللہ پہ رحمتیں نازل فرما، نبی پہ برکتیں نازل فرما، ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما۔ مصطفیٰ سمجھ گئے یہ مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے۔ ہم نے دستے سوال نہیں پھیلایا، خالی نبی اور آل نبی کی تعریف کری، مصطفیٰ نے نوازنا شروع کر دیا، عطا کرنا شروع کر دیا۔ مانگنے والے غریب نواز کے آستانے میں سبحان اللہ 811 سال ہو گئے۔ کون سا عرص ہے؟ 811 سال۔ ہر سال لوگ جا رہے ہیں، جو جا رہا ہے وہ پا رہا ہے، جتنا مانگا اس سے زیادہ پایا، کوئی سمجھ نہ سکا۔ خواجہ کا لنگر جاری ہے، خواجہ کا صدقہ جاری ہے، کوئی آج تک سمجھ نہ سکا کہ کتنا بٹا اور کتنا بچا۔ کوئی سمجھ سکا کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی یہ بھی نہ جان سکا۔ ارے اگر دنیا والا بانٹ رہا ہو تو کمی آئے گی، اور بانٹنے والا اللہ کا ولی ہے، عطائے رسول ہے، ہند الولی ہے، میرا خواجہ ہے، ہند کا مہاراجا ہے، جسے رسول اللہ نے بادشاہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس بادشاہ کے خزانے میں کمی کہاں سے آئے گی؟ خالی بٹتا ہی صدقہ بٹ رہا ہے، مگر کمی نہیں آ رہی ہے۔ جو جا رہا ہے وہ پا رہا ہے، جتنا مانگ رہا ہے اس سے زیادہ پا رہا ہے۔ یہ غریب نواز کا عرس ہے، غریب نواز کا عرس ہے۔ سب مل کے بولو، غریب نواز کا عرس ہے۔ یہ ہمارے علی بھائی ہیں، کریم اللہ بھائی ہیں، ہمارے مامو جان حضرت علامہ سید خوشتر ربانی صاحب کے مریدین ہیں، ہمارے برادر گرامی حضرت علامہ سید آفتاب مسعودی صاحب کے بھی مریدین ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں عرس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ عرس کے معنی ہوتے ہیں شادی۔ عرس کے معنی ہے، ارے بولو بھائی، عرس کے معنی شادی، عرس کے معنی خوشی۔ اما یہ کون سی خوشی ہے؟ آج ہی کے دن غریب نواز کا پردہ ہوا تھا، آج ہی کے دن اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہوا، اور تم عرس منا رہے ہو، تم خوشی منا رہے ہو، تم جشن منا رہے ہو۔ اور خالی آپ ہی نہیں منا رہے ہو، جشن منانے والوں کو دیکھا باندہ میں مخدوم ربانی کی عرس میں جا رہے ہیں، کوئی سرکار مسعودی کی عرس میں جا رہا ہے، وارث دیوا کی بارگاہ میں لوگ جا رہے ہیں، ان کا عرس ہو رہا ہے، وارث دیوا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کوئی مکن پور شریف جا رہا ہے، کوئی ہے دلی نظام الدین محب الہی کے عرس میں جا رہا ہے، کوئی خواجہ بختیار کاکی کے عرس میں جا رہا ہے، کوئی غریب نواز کے عرس میں جا رہا ہے۔ ارے کیا ضرورت ہے کہ وہاں جایا جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ وہاں زانوے ادب تہ کیا جائے؟ ہم سفر کی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے ولی کے عرس میں جا رہے ہیں۔ آج کا دن تو سوگ کا دن ہونا چاہیے، آج کا دن غم کا ہونا چاہیے، آج کا دن جو ہے ایک افسوس کا دن ہونا چاہیے، کیونکہ آج وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مگر افسوس نہیں منایا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، لوگ وہاں تک جا رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے جانے کی؟ تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں عرس کا موقع کیا ہوتا ہے۔ عرس کے معنی ہوتے ہیں شادی کے، عرس کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے۔ جب خوشی کا موقع آتا ہے، شادی کا موقع آتا ہے، اس کی ایک تاریخ کا تعین کیا جاتا ہے، ایک تاریخ مقرر کی جاتی ہے۔ ایسے ہی عرس کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ اب عرس کی تاریخ مقرر ہو گئی، آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، لوگ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حاضری دینے کا مقصد کیا ہے؟ تم چاہتے تو یہی بیٹھ کر بھی اپنا کام کر سکتے تھے، اللہ نے اپنے ولیوں کو وہ اختیار دیا ہے، وہ طاقت دی ہے، وہ پاور دیا ہے۔ تم یہاں سے غریب نواز کو پکارو گے، غریب نواز تمہاری صدا کو سن لیں گے۔ تم یہاں سے غوث اعظم کو پکارو گے، غوث اعظم تمہاری فریاد سن لیں گے۔ تم یہاں سے مخدوم ربانی کو پکارو گے، وہ تمہاری فریاد سن لیں گے۔ تم یہاں سے سرکار مسعودی کو پکارو گے، وہ تمہاری فریاد سن لیں گے۔ تم یہاں سے وارث دیوا کو
آواز دو گے وہ تمہاری صدا سن لیں گے. تم سرکار مکن پور کو یہاں سے آواز دو گے وہ تمہاری آواز سن لیں گے. تم یہاں سے بریلی کے تاجدار کو پکارو گے تمہاری آواز سن لی جائے گی. تم یہاں سے مخدوم کچوچا کو پکارو گے تمہاری آواز سن لی جائے گی اور تمہیں انعام بھی دیا جائے گا. مگر زیادہ انعام چاہتے ہو تو تمہیں دربار میں حاضر ہونا پڑے گا. اس لیے کہ جیسے ایک ٹرین جا رہی ہے آپ راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور انتظار کر رہے ہو کہ ذرا ٹھہر جاؤ. ٹرین میں آپ ہاتھ دیتے رہو. کیا ٹرین رکے گی؟ نہیں رکے گی. اور اگر تمہیں ٹرین میں سوار ہونا ہے تمہیں اسٹیشن میں جانا پڑے گا. اگر اسٹیشن میں جاؤ گے تمہیں ٹرین میں سر چڑھنے کا موقع مل جائے گا. بس یہی حال اللہ کے بندوں کے آستانوں کا ہے. اگر مارپٹ کی ٹرین میں تمہیں سوار ہونا ہے تو ہر جگہ سے نہیں سوار ہوگے. یا تمہیں کچوچا جانا پڑے گا یا بریلی جانا پڑے گا یا دیوا جانا پڑے گا یا مکن پور جانا پڑے گا یا صابر کنیر کی بارگاہ میں جانا پڑے گا یا مخدوم ربانی کے ہاں جانا پڑے گا یا سرکار مسعودی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا یا اجمیر کے سلطان غریب نواز کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. اب ذرا یہ بتائیے جب شادی ہوتی ہے آپ کے یہاں بھی شادی ہوتی ہے. میں بہت آسان تقریر کر رہا ہوں اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے بھیجے میں سب کچھ بھیج دیا جائے ہے نا کچھ باقی نہ رہے. شادی ہوتی ہے آپ کے یہاں؟ بولو بھائی ہوتی ہے نا شادی؟ کتنے لوگوں کی ہوتی ہے؟ ارے بھائی 2 لوگوں کی ہوتی ہے. ایک لڑکا ایک لڑکی یہی ہوتی نا کہ 2-4 لڑکی اور ایک لڑکا. ایک لڑکا ایک لڑکی یہی شادی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. آپ کہو گے یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے ہر جگہ ہوتی. یہاں بھی ہوتی وہاں بھی ہوتی. شادی میں شریک ہوا. جب شادی میں شریک ہوا کچھ رسمیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں مگر وہ کی جاتی ہیں. ہمارے یہاں بھی کی جاتی ہے مہندی کی رسم. آپ کیا ہوتی مہندی کی رسم؟ ہوتی ہے نا. اب وہ صاحب مہندی کی رسم ہوئی. میں وہاں کھڑا تھا دیکھا ایک لڑکی آئی جوان. اس نے دولہا کو پان اٹھایا پیش کیا. جیسے ہی دولہا نے منہ کھولا اس نے ہاتھ کھینچ لیا. بڑا غصہ ہے کتنی بدتمیز لڑکی ہے یہ. دوبارہ پھر بہایا پھر منہ کھولا پھر کھینچ لیا. کئی مرتبہ یہ سلسلہ ہوا. مجھ سے نہ رہا گیا. میں نے لوگوں سے سوال کیا یہ کون بدتمیز لڑکی ہے جو یہ مذاق کر رہی ہے ایک جوان لڑکے سے مذاق کر رہی ہے. کہ حضرت آپ کو معلوم نہیں یہ دولہا کی سالی ہے. کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دولہا کی سالی آدھی گھر والی. حالانکہ یہ سب غلط باتیں ہیں. دولہا کی سالی ہے. میں نے کہا شادی تو 2 کی ہو رہی تھی ایک لڑکا ایک لڑکی کی. یہ سالی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ایک ضعیف العمر بوڑھے میاں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دولہا کے ہاتھ میں گھڑی پہنائی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا حضرت یہ دولہا کے سسر ہیں. کہ سسر سے اس کا کیا واسطہ؟ شادی 2 کی ہو رہی ہے یہ سسر کہاں سے آ گیا؟ اتنے میں ایک بڑی بھی آئی. انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ پھیرا ساری انگلی چٹر پٹر سب چٹکا ڈالی. یہ کون ہے؟ کہ یہ دولہا کی ساس ہے. پھر خالو آئے ہاتھ پھیرا دعائیں دی. خالہ نے دعائیں دی پھوپھی نے دعائیں دی رشتہ داروں نے دعائیں دی. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا یہ سب کیسے ہو گئے؟ یہ سب رشتہ دار کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ارے رشتہ تو 2 لوگ کا ہو رہا تھا. ایک دولہا
ایک دلہن کہا حضرات جب یہ رشتہ ہو رہا ہے تو اس رشتے میں جتنے رشتے دار لڑکی کے ہیں وہ سب لڑکے کے ہو جائیں گے اور جتنے لڑکے کے ہیں وہ سب لڑکی کے رشتے دار بن جائیں گے. دولہا کی ماں دلہن کی ساس ہو جائیں گی, دولہا کی دولہا کا باپ دلہن کا سسر ہو جائے گا, دولہا کا بیٹا اس کا جو ہے دیور ہو جائے گا. یہ سارے رشتے بنتے چلے جائیں گے. اب بلا تشبیہ سمجھ لو, جب کوئی شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ خالی مرید نے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, مگر وہ خالی پیر کا ہاتھ نہیں ہے, بلکہ اگر تم پیر سے وابستہ ہو رہے ہو تو خالی پیر تمہارا نہیں ہے, اجمیر کا سلطان بھی تمہارا ہے, غوث اعظم بھی تمہارے ہیں, صدیق اکبر بھی تمہارے ہیں, فاروق اعظم بھی تمہارے ہیں, عثمان غنی بھی تمہارے ہیں, حیدر کرار بھی تمہارے ہیں, اور خود نبیوں کے تاجدار بھی تمہارے ہیں. ارے پورا لگا یار. سارے رشتے اپنے ہو گئے. اب پتا چلا دلہن کی بدائی کا وقت آیا, دلہن کی بدائی کا وقت آیا. ایک رکشے والا 10 روپے لیتا تھا گھر تک جانے کے, اب دلہن سوار ہو گئی, رکشے والا کہہ رہا ہے 101 لگیں گے. سمجھ رہے؟ ارے 101 تو اب کم ہے, یہ پرانی بات ہے, 500 سے کم نہیں لوں گا. لوگوں نے کہا پگلا گیا, سٹیا گیا. ارے ابھی صبح تک 10 روپے میں سواری یہاں سے وہاں پہنچا رہا تھا, تیرا دماغ پھر گیا ہو جو 500 مانگ رہا ہے. تو رکشے والے نے کہا یہ خوشی کے موقع بار بار نہیں آتے, یہ خوشی کے موقع بار بار نہیں آتے. اگر دینا ہے تو 500 دو, ورنہ میں یوں ہی لے جاؤں گا, یوں ہی چھوڑ دوں گا. دینے والا کون تھا؟ دولہا کا باپ, کیونکہ دلہن وہ لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا 500 نہ دوں گا, کہا دو چاہے نہ دو, اگر دینا ہے تو 500 لوں گا تو 500, اس سے کم نہیں لوں گا. وہ دینے کو تیار نہیں. چچا کھڑے ہو گئے, ارے دے دو یار. چچا کھڑے ہو گئے, دے دو یار, دے دو بھائی. خالو آ گئے, دے دو. پتا چلا سب کہہ رہے ہیں دے دو, اور یہ ضد پہ اڑے ہیں ہرگز نہیں دیں گے. خالو نے نکالا پیسہ اپنے پاس سے دے دیا, رشتہ داروں نے نکالا اپنے پاس سے دے دیا. کس لیے دیا؟ کہ یہ خوشی کا موقع بار بار نہیں آتا. اب غریب نواز کے عرس میں حاضری ہوئی اور وہاں جانے کے بعد دیوانہ مچل گیا. اے خواجہ آج مجھے یہ دولت چاہیے. خواجہ کہہ رہے ہیں نہیں دوں گا. قطب الدین بختیار کاکی کھڑے ہیں, سرکار عطا کر دیجئے, یہ موقع بار بار نہیں آتے. محبوب الہی کھڑے ہیں کہ عطا کر دیجئے. غوث جیلانی کھڑے ہیں, اے معین الدین اگر تم نہیں دیتے تمہارا صدقہ اتار کے آج غوث اعظم دے رہے ہیں. یہ عرس کا موقع ہے, انتقال ہوا ہے, تم خوشی منا رہے ہو. غم منانے کا موقع ہے, تم خوشی منا رہے ہو. اب آؤ ذرا دیکھو, ایک ایسی مقدس جگہ ہے جو حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں. 9 تاریخ کو وہ عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوتے ہیں. علماء جانتے ہیں کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوپہر میں لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے, اے مولا یہ دعا قبول فرما لے. اور علماء فرماتے ہیں, حدیثوں میں آتا ہے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اسے درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے. میں نے کہا اے پروردگار خالی 9 ہی کو کیوں, 10 کو بھی عرفات میں دعا مانگی جا سکتی ہے, 8 کو
بھی مانگی جا سکتی ہے، باقی دنوں میں بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اے پروردگار، اگر 8 کو مانگیں گے قبول ہوگی یا نہیں، 11 کو مانگیں گے قبول ہوگی یا نہیں، 10 کو مانگوں گا تو قبول ہوگی کہ نہیں؟ بارگاہ رب سے جواب ملا، نہیں 9 کو مانگو گے تو قبولیت کی ضمانت ہے۔ پوچھا کس لیے؟ کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حضرت آدم اور حضرت حوا کی عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کی وجہ سے یہ جگہ قبولیت والی جگہ بن گئی ہے، اور آج کی تاریخ میں اگر یہاں دعا مانگو گے تو قبول ہو جائے گی۔ میدان عرفات میں اللہ کے نبی حضرت آدم اور حضرت حوا جو کہ ولی ہے، نبی نہیں ہے، کوئی عورت کو اللہ نے نبوت نہیں دی ہے، تو حضرت حوا ولی ہے اور اللہ کے نبی حضرت آدم ہے۔ جب ایک نبی اور ولی کی ملاقات جس جگہ ہوتی ہے، جس تاریخ میں ہوتی ہے، وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بن جاتی ہے۔ اب آج ہی کے دن سرکار غریب نواز جب اپنی قبر انور میں گئے، اللہ کا ولی قبر میں ہے اور رسول اللہ کے نبی قبر میں آئے، تو ایک نبی اور ایک ولی کی ملاقات ہوئی۔ جب نبی اور ولی کی ملاقات ہوئی، حضرت آدم نبی، حضرت حوا ولی، ان کی ملاقات میں یہ فیضان ملا، تو نبیوں کے تاجدار کی ولایت، تو نبیوں کی تاجدار ولیوں کے تاجدار سے جب ملے ہیں تو وہ جگہ بھی مبارک ہو گئی اور اس جگہ میں دعائیں قبول ہونے لگ گئی۔ اس لیے ہم وہاں پر جا کر دعائیں مانگتے ہیں اور قبول ہوتی ہے۔ بولو ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے سید طاہر مسعودی صاحب جو ہیں، 5 بیٹیاں ہیں میری، کتنی؟ الحمدللہ 55 کا صدقہ ہے نا۔ بیٹا نہیں ہو رہا تھا، لوگوں کو عمل بتاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، ہم خود عمل کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یا یہ کہہ لو کہ گھر کا ڈاکٹر اپنا علاج نہیں کر پاتا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ غریب نواز کے آستانے میں گئے، دیگ کو پکڑا، سرکار لڑکا ہوگا اسے یہاں لا کے میوے میں تلوا کے میوہ دیگ میں ڈالیں گے۔ لیجیے صاحب آ گئی ہے، تو یہ تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ جائیے مانگیے، کیسے نہیں ملے گا؟ بس یقین پختہ ہونا چاہیے، اگر یقین کامل ہے تو ملے گا، گڑ گڑا کے مانگو تو ملے گا۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مانگنے والے مانگتے ہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی مانگنے والا آپ کے بیڈ روم کے اندر ڈائریکٹ آ جائے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تھا، سیدھے اندر آیا، سیدھے اندر آ گیا، آنگن ملا، آنگن پار کر دیا اور آگے بڑھا، زینہ تھا، زینہ چڑھ گیا، اوپر کمرہ بنا ہے، آپ کا بیڈ روم ہے، ڈائریکٹ بیڈ روم میں گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ واللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ دیں گے آپ؟ بولو بھائی سب لوگ بتاؤ، ہے نہیں دیں گے؟ علی بھائی کہہ رہے ہیں نہیں دیں گے، اب آپ بتا دو دو گے کہ نہیں؟ وہ ڈائریکٹ گھر کے اندر آیا، دروازہ پار کیا، آنگن کراس کیا، زینہ چڑھ گیا، بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا، اندر گھس گیا، آپ لیٹے، کہہ رہا اللہ واللہ کے نام پہ دے دو۔ دو گے؟ ارے تو سب مل کے بتا دو، کیوں نہیں دیں گے؟ دیں گے مگر ایک آدھ چپل دیں گے، ہے نا؟ تیری جرات کیسے ہوئی؟ مانگنے آیا ہے، گھر کے اندر گھس کے آیا ہے، زینہ پار کر کے آیا ہے، بیڈ روم کے اندر آ کے مانگ رہا ہے، نکل باہر۔ بگا دو گے آپ؟ بگا دو گے کہ نہیں؟ اچھا چلیے اب اور آگے بڑھیے۔
ایک بار ذرا درود پاک پڑھ لیجئے. دوسرا آدمی آیا, ابھی ایک بیڈ روم میں گھس سے آیا تھا, ٹھیک ہے, اب دوسرا آدمی آیا, اس نے بھی گھر کا دروازہ پار کیا, آنگن کراس کیا, زینہ چڑھ گیا, ڈائریکٹ بیڈ روم میں آیا, ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے. آپ نے مولانا صاحب جو تعویذ دیا تھا میرا بیٹا پاس ہو گیا, لیجئے. کیا کرو گے آپ؟ بھگاؤ گے؟ مولانا صاحب بتائیے, اسے بھگائیں گے؟ نہیں بھگائیں گے, ہاتھ پکڑ کے بیڈ میں بٹھا لیں گے, آئیے بیٹھیے. کیوں؟ کیونکہ یہ تحفہ لے کے آیا ہے, مانگنے نہیں آیا. اب غریب نواز کے دربار پہ جب مانگنے جاؤ تو اندر گھس کے نہ مانگو, بلکہ مانگنا ہے تو چوکھٹ میں کھڑے ہو کے مانگو. اور اگر اپنا تحفہ درود لے کے جانا ہے, تحفہ قرآن کی آیتوں کا تحفہ لے کے جانا ہے, پھول لے کے جانا ہے, تو اندر تک چلے جاؤ, نواز دیے جاؤ گے. اور اگر باہر سے کھڑے کھڑے مانگو گے تب بھی نواز دیے جاؤ گے. یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, ایسے ہی نہیں کہہ رہا, بلکہ تاریخ گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے. ایک شخص آنے والا آیا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں, اور آ کے دروازے کی چوکھٹ کو چوما, کھڑا ہو گیا, ہاتھ اٹھائے, فاتحہ پڑھی, التجائیں کری, آنکھوں میں آنسو چل رہے ہیں, اور آنسو چلتے رہے. وہ دعا مانگتا رہا, تھوڑی دیر دعا مانگی, ہاتھ پھیرا, چوکھٹ کو چوما, الٹے قدم واپس لوٹا, الٹے قدم واپس. خادم دیکھ رہا تھا وہاں, اس خادم نے بلایا, ٹھہرو, بڑے میاں ذرا قریب تو آؤ. آ گئے قریب. جی بتائیے کہاں سے آتے ہو؟ کہ پاکستان سے. کتنے سال سے آ رہے ہو؟ کہ 20 سال سے. اندر نہیں جاتے؟ کہ اندر نہیں جاتے؟ کہ کبھی نہیں گیا. باہر ہی سے مانگتا ہوں, باہر ہی سے ملتا ہے. خادم کرنے لگا تب تو تمہارا آنا بیکار ہے, تمہیں کیا ملتا ہوگا؟ یہاں سے 50 کلومیٹر فاصلے سے کوئی آتا ہے تو اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مزار کو چومے, مزار کی چادر کو سر پہ رکھے, یہاں غریب نواز کا فیض حاصل کرے. اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے, اندر سے پاتا پڑتا ہے. تم پاکستان سے آتے ہو, اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو, اتنی سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہو, تمہیں کیا ملتا ہوگا؟ وہ شخص کہنے لگا اپنا نظریہ ہے, جو اپنا جیسا نظریہ لے کے آتا ہے غریب نواز اسے ویسا عطا کرتے ہیں. مجھے تو جب میں نے مانگا ہے تب ملا ہے, بس اپنا نظریہ ہی کچھ ایسا ہے. پوچھا کیا نظریہ ہے؟ کہ جب پاکستان سے چلتا ہو دل میں یہ خیال آتا ہے ہند کے راجا کی بارگاہ میں جا رہا ہو, ولیوں کے مہاراجا کی بارگاہ میں جا رہا ہو. میں غریب نواز کا فقیر ہوں. فقیر گھر کے اندر گھس کے نہیں مانگتا ہے, چوکھٹ سے مانگتا ہے. الحمدللہ 20 سالوں سے چوکھٹ سے فقیر بن کے مانگ رہا ہوں. کبھی غریب نواز نے مجھے محروم نہیں لوٹایا, جو مانگا ہے اس سے زیادہ عطا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ہے سرکار غریب نواز کہ جہاں پہ ہائے دن دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, اپنے وقت کا تاجدار کہہ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہیں کہ سرکار غریب نواز تمہارے در پہ ہم آئے ہیں یا غریب نواز, تمہارے در پہ ہم آئے ہیں یا غریب نواز. کرو غریب نوازی میری غریب نواز. تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی, غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز. اگر غریب نواز کو سمجھنا ہے تو غریب نواز کے خلفاء کی تاریخیں اٹھاؤ. غریب نواز کے خلیفہ کیا ہیں؟ جب خلیفہ کا یہ حال ہے, قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ, اللہ اکبر. جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہوا میں چل رہا تھا, اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہوا میں جا رہا ہے, اچانک آپ ٹھہر گئے ہوا میں.
دیکھا ایک جگہ اللہ کے انوار کی بارشیں ہو رہی, نور کی بارش ہو رہی ہے, نور کی برسات ہو رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, ہے پروردگار یہ کون سی مقدس جگہ ہے جہاں تیرے انوار کی بارش ہو رہی ہے, توجہ چاہوں گا. یہ کون ہے بختیار کا کی؟ سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہے, سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہے, انوار کی بارش ہو رہی ہے. پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے جہاں تیرے انوار کی بارش ہو رہی ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا کہ اے سلیمان تمہیں معلوم نہیں میرے آخری نبی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ولی پیدا ہوگا اور اس ولی کا یہاں مزار بنے گا جہاں میں ابھی سے اپنے انوار کی بارشیں کر رہا ہوں. جب اس جگہ کو دیکھا گیا, نشاندہی کی گئی ہے, تو وہ غریب نواز کے خلیفہ بختیار کاکی کا آستانہ ہے جہاں سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے اللہ کے انوار کی بارشیں ہو رہی. جب خلیفہ کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا غور کریے. سلسلہ قادریہ میں خوف غالب ہے, سلسلہ قادریہ میں خوف غالب ہے, اور سلسلہ چشتیہ میں شوق غالب ہے. یہی وجہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ میں بے شمار کرامات ملتی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ غریب نواز ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی نے ہند کا راجہ بنایا. ابھی آپ نے سنا تھا نا, مصطفیٰ نے تمہیں بنایا ہے. سبحان اللہ بولو سب مل کے. ایسے نہ بولو گے تم دوسرے طرح بلوائے, دوسری طرح بلوائے. کہہ دو مچل کے سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو مچل کے سبحان اللہ. بزم میں آئیں گے خود رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کہو گے کہ نہیں؟ غریب نواز رسول اللہ کی آل, اللہ کے نبی کا لخت جگر, اس کا ذکر منایا جا رہا ہے. جب اس کا ذکر منایا جائے گا تو یقیناً رسولوں کے تاجدار کی آمد ضرور ہوگی. بولو ہوگی کہ نہیں؟ ارے اگر آپ کا بیٹا کوئی اچھا کام کر رہا ہے, لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں, تو باپ کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوگی ذرا اپنے بیٹے کا ذکر ہم بھی تو سنیں, کتنے لوگ منا رہے ہیں. تو غریب نواز کا ذکر ہوگا تو رسول پاک بھی تشریف لائیں گے. آئیں گے کہ نہیں؟ اور آتے بھی ہیں, آتے ہیں کہ نہیں؟ ارے یار بولو سب مل کے. جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے نبی کے لال کا ذکر ہوتا ہے, وہاں سرکار آتے ہیں, آتے ہیں. اچھا کون کون مانتا ہے کہ آئیں گے؟ آتے ہیں, سب مانتے ہیں آتے ہیں. اس محفل میں سرکار آئے ہیں کہ نہیں؟ اب تھوڑا سا لوگ ہاتھ کچھ اٹھا رہے ہیں کچھ نہیں اٹھا رہے ہیں. بولو آئے ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ آئے ہیں, آئے ہیں نا. حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب آپ کے سامنے ہیں, نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ دکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ علی ربانی صاحب یہ بیٹھے ہیں, دکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے یہ باجی صاحب, دیکھیے ٹھیک سے دیکھیے, دکھ رہے ہیں, دکھ رہے ہیں. اور ہم بھی دکھ رہے ہیں. سرکار آئے ہیں تو دیکھ کیوں نہیں رہے؟ سرکار آئے ہیں, آپ کہہ رہے ہو سرکار آئے ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ہم آئے نظر آ رہے ہیں, علی ربانی آئے نظر آ رہے ہیں, باجی صاحب آئے نظر آ رہے ہیں, مولانا احمد رضا آئے نظر آ رہے ہیں. نبی آئے تو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اب سب چپ ہو گئے. اچھا قبر میں سرکار آئیں گے کہ نہیں؟ اب اس کو سب مل کے بولو, سرکار قبر میں آئیں گے کہ نہیں؟ آئیں گے. وہاں نظر آئیں گے کہ نہیں؟ تو یہ کون سی بات ہے؟
نبی وہی ہے، قد و قامت وہی ہے، نورانیت وہی ہے، لباس بشریت وہی ہے، نبیوں کے تاجدار وہی ہیں، محفل میں آ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے، قبر میں آئیں گے نظر آئیں گے۔ مولانا صاحب سے پوچھا، جواب تو دیا، اطمینان نہ ملا۔ مفتی صاحب سے سوال کیا، جواب دیا، اطمینان نہ ہوا۔ شیخ الحدیث سے سوال کیا، جواب دیا، اطمینان نہ ہوا۔ مفکر اعظم سے پوچھا، جواب دیا، اطمینان نہیں ہوا۔ محدث صاحب سے پوچھا، جواب دیا، اطمینان نہ ہوا۔ اس کو عرفان نے بڑھ کے جابری کی، یہاں وہاں دستے سوال کیوں پھیلا رہا ہے، یہاں وہاں کیوں پوچھ رہا ہے؟ ارے جس کی بات ہے اسی ذات سے کیوں نہیں پوچھ لیتا؟ اب نبی کی بارگاہ میں زانوے ادب تہ کیا، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، یا نبی اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، سرکار آپ ہماری محفل میں آتے ہیں نظر نہیں آتے، قبر میں آئیں گے نظر آئیں گے، وجہ کیا ہے؟ تو نبی کی بارگاہ سے جواب ملا، یہی تو تیرا امتحان ہے، امتحان۔ میں تیری محفل میں آؤں گا نظر نہیں آؤں گا، دیکھتا ہوں تو مانتا ہے کہ نہیں، اور قبر میں آؤں گا نظر آؤں گا، دیکھتا ہوں تو پہچانتا ہے کہ نہیں۔ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جانا تو ابو جہل نے بھی تھا، جانا ابو لہب نے بھی تھا، جانا عتبہ شیبہ نے بھی تھا، مگر پہچانا صدیق اکبر نے تھا، پہچانا فاروق اعظم نے تھا، پہچانا حیدر کرار نے تھا، پہچانا عثمان غنی نے تھا، پہچانا بلال و خبیب نے تھا۔ اور جس نے پہچان کر نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ دنیا نے دیکھا تھا ایک بلال تھا جو بظاہر کالا تھا، ایک بلال تھا جو سب کی آوازوں پہ دوڑا کرتا تھا، ایک بلال تھا کہ جس کو آواز امیہ لگا رہا ہے، بلال دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ امیہ کے بھائی نے پکارا، بلال دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ امیہ کی بہن نے پکارا، بلال دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ امیہ کے رشتہ داروں نے صدا لگائی، بلال دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ مگر جب نبی کے آغوش کرم میں آئے ہیں، نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، تو میرے نبی نے کہا، اے بلال اب تک سب کی آواز میں دوڑتے رہے ہو، ذرا جاؤ آج تم آواز لگاؤ، اللہ اکبر کی صدا لگاؤ۔ بلال آواز دے رہے ہیں، صدیق اکبر دوڑے چلے جا رہے ہیں، فاروق اعظم دوڑے چلے جا رہے ہیں، عثمان غنی دوڑے چلے جا رہے ہیں، حیدر کرار دوڑے چلے جا رہے ہیں، یہاں کے تک کہ نبیوں کے امام بھی تشریف لا رہے ہیں۔ گویا بلال بزبان حال پکار رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے مال کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی جسے چاہے نواز دے، وہ سرکار غریب نواز جن کی عمر پاک، جن کی پیدائش بے مثال ہے۔ بس اب ذکر غریب نواز کا ہے۔ کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس بتا دیجئے، کتنی دیر سننا ہے؟ سرکار غریب نواز جن کی پیدائش کے تعلق سے تاریخ میں آتا ہے، جس جگہ پہ غریب نواز رہے ہیں اس جگہ کا نام ہے سنجر۔ کیا نام ہے؟ سنجر نام ہے۔ سنجر کے لوگ بڑے عبادت گزار تھے۔ غریب نواز کی آمد سے پہلے ان کے والد سید غیاث الدین اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ آپ کے وعظ و نصیحت کا یہ اثر تھا کہ لوگ تہجد کے بھی پابند تھے، نماز تہجد بھی ادا کرتے تھے۔ یہ سب عبادت کا جو ذکر آ گیا تو مجھے حضور سیاح ایشیا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، اگر کہیے تو سنا دوں۔ حضور سیاح ایشیا بانی دارالعلوم ربانیہ باندہ ایک دن فرما رہے تھے
کہ میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو ان کی عادت تھی لوگوں سے پہلا سوال کرتے تھے یہاں مسجدیں کتنی. قوم کا درد تھا سینے میں. یہاں مسجدیں کتنی ہیں, عیدگاہ کتنے ہیں, مدرسے کتنے ہیں, خانقاہیں کتنی ہیں, آبادی کتنی ہے, مسلم آبادی کتنی. یہ سوال ضرور کرتے تھے. آس پاس کے جو دیہات گاؤں ہیں وہاں کے کیا حال چال ہیں, لوگ متحد ہو کے رہتے ہیں کہ نہیں, مل جل کے رہتے ہیں کہ نہیں, یہ سوال کیا کرتے تھے. فرمانے لگے میں ایک جگہ گیا, جب اس مقام پہ پہنچا تو میں نے یہ اپنے سوالات کیے. اس کے بعد پوچھا آس پاس کے گاؤں کے حال کیا ہے, تو لوگوں نے بتایا حضرت سارے گاؤں تو اچھے ہیں مگر ایک گاؤں نرالا ہے, ایک گاؤں نرالا ہے. وہاں کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ دن بھر شراب پیتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, اور رات بھر عبادت کرتے ہیں, تہجد تک پڑھتے ہیں. بڑی حیرت ہوئی. فرماتے مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ کیسے عبادت گزار ہیں کہ رات بھر عبادت کر رہے ہیں, دن بھر جوا کھیل رہے ہیں, دن بھر برے کام کر رہے ہیں, دن بھر شراب کے نشے میں پڑے ہیں. پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے کہ سرکار ان لوگوں کا یہ سوچنا ہے گناہ اور نیکیاں آدھی آدھی کرو تاکہ بیلنس برابر رہے, تاکہ بیلنس برابر رہے. ان کا سوچنا یہ بھی ہے کہ خالی عبادت ہی کرتے رہیں گے تو بخشش کیسے ہوگی؟ بخشش تو گناہگاروں کی ہوگی, بخشش تو سیاکاروں کی ہوگی. یہ اپنے اپنے سوچنے کا طریقہ ہے. اب آؤ ذرا میدان قیامت میں, حدیث پاک کے اندر آتا ہے بڑے بڑے پارسا ہوں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج کے دن مجرموں کی صف الگ ہوگی, نیک اور پارساؤں کی صف الگ ہوگی. مجرم کھڑے ہیں الگ صف میں, نیک کھڑے ہیں الگ صف میں. اب حدیثوں میں آتا ہے اس میں نیک بندے ہوں گے, صدیق کی صداقت وہاں نظر آ رہی ہوگی, فاروق کی عدالت وہاں نظر آ رہی ہوگی, عثمان کی سخاوت وہاں نظر آ رہی ہوگی, علی کی شجاعت وہاں نظر آ رہی ہوگی, حسن کی کرامت نظر آ رہی ہوگی, حسین کی استقامت نظر آ رہی ہوگی, غوث اعظم کی غوثیت کے جلوے نظر آ رہے ہوں گے, غریب نواز کی خواجگیت وہاں چمک رہی ہوگی, وارث دیوا وہاں جلوہ افروز ہوں گے, سلطان کلیر جلوہ افروز ہوں گے, اللہ کے تمام ولیوں کی لائن لگی ہوگی. میرے آقا اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیں گے, اے پروردگار میری گنہگار امت کی لاج رکھ لے, اے مولا میری خستہ حال امت پہ کرم فرما دے, اے مولا میرے ان امتیوں کی بخشش فرما دے. رب فرمائے گا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہنا پریشان نہ ہو, میں 1000 امتیوں کو بخش دوں گا. جبرائیل آئیں گے, عرض کریں گے عالم تصور میں آ جاؤ ذرا اسی مقام پر, اس منظر کو نظروں کے سامنے رکھو. اب جبرائیل حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو, اللہ فرماتا ہے آپ کی امت کی بخشش ہو جائے گی. آپ کے 1000 امتیوں کو بخش دیا. محبوب کا چہرہ مطمئن نہیں ہے. جبرائیل نے عرض کیا مولا ابھی چہرہ مطمئن نہیں ہے. رب نے فرمایا اچھا جاؤ کہہ دینا کو بخش دیا مگر مطمئن نہیں ہے. اچھا 1 کروڑ بخش دیا, چہرہ مطمئن نہیں ہے. نبی کی چشمان کرم سے آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی ہے, آنسوؤں کی لڑی لگی ہے. نبی سجدے میں ہے, امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. اللہ پکارے گا اے محبوب اپنی پیاری پیاری آنکھوں سے ان آنسوؤں کو روک لو. جسے اعلیٰ حضرت نے پکار کے کہا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. نبی سے کہا جائے گا اے پیارے مصطفیٰ اپنا سر انور اٹھا لو, اپنے سر انور اٹھا لو. ابھی تک گنتی کی بات کر رہا تھا, اب گنتی میں نہیں بخشوں گا, تمہارا چہرہ دیکھتا جاؤں گا بخشش کرتا جاؤں گا, چہرہ دیکھتا جاؤں گا بخشش کرتا جاؤں گا. اب میرے نبی سے کہا جائے گا اے پیارے مصطفیٰ شفاعت کرو, شفاعت کرو. نبی مجرموں کی طرف آئیں گے اور ہاتھ رکھیں گے, مولا یہ میرا امتی ہے, مولا یہ میرا امتی ہے, مولا یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. نبی کہیں گے میرا, رب کہے گا بخشا, یہ کہا میرا بخشا. اب سب کی بخشش ہو رہی ہے. تاریخ میں حدیثوں میں آتا ہے اس وقت نیک اور پارسا گناہوں کی صف میں آ کے گھس جائیں گے اور گناہوں سے کہیں گے ایک گناہ ہمیں دے دو, تاکہ نبی ہمارے سر پہ بھی ہاتھ رکھ کے کہے یہ میرا ہے.
गुनाहगारों अपने मुकद्दर पे नाश करो, मगर जानबूझ के गुनाह ना करो, जानबूझ के गुनाह ना करो। अल्लाह की तो रहमत इंतजार में है, मैं अपने बंदे को कैसे बख्शूं, कैसे बख्शूं। अल्लाह ये चाहता है, तुम आओ, गिड़गिड़ाओ, रो, माफी मांगो, मैं बख्शूंगा। यहां तक कि हदीस में आता है, अगर सारे लोग नेक और परहेजगार होते तो अल्लाह फरमाता है मैं एक ऐसी कौम पैदा करता, उनसे कहता गुनाह करो और फिर मुझसे माफी मांगो, मुझसे माफी मांगो। तो अल्लाह चाहता है बंदा माफी मांगे। जब माफी मांगोगे, और माफी तौबा अल्लाह को जवानों की पसंद है, जवानों की तौबा पसंद है। ये जो अल्लाह के वली वकूनु मा सादिकीन कहा गया है, ये क्या है? आपने कभी समझा है इसको? तौबा ही तो कराई जाती है, और जब किसी जवान ने तौबा की, किसी अल्लाह वाले के हाथ पे तौबा की है, तो खाली वही तुम्हारा न हुआ बल्कि रसूल अल्लाह तक तुम्हारे हो गए। मगर सिलसिला वो हो जो बीच से कटा ना हो, कटा ना हो। और ज़हे नसीब आप मुकद्दर वाले हैं, यहां सैयदों की आमद होती रहती है, यहां सैयदों की आमद होती रहती है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की तारीख उठाओ, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद किससे मुरीद थे मालूम है आपको? सैयद नूरी मियां से। किससे मुरीद थे? सैयद नूरी मियां से। वालिद आला हजरत, वालिद इमाम अहमद रजा खान, क्या कमी थी? तकवे में कोई कमी नहीं, इल्म में कोई कमी नहीं, अमल में कोई कमी नहीं, मगर मुरीद सैयद से हुए। खुद आला हजरत के जमाने में बड़े बड़े पीर हैं, आला हजरत ने दामन सैयद का क्यों थामा? इसलिए दामन थामा कि दर वाला दर तक रहता है और घर वाला अंदर तक चला जाता है, इसलिए दामन थामा है। यही तो वजह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दामन आले रसूल से वाबस्तगी अता फरमाए। इमाम आजम अपने वक्त के इमाम, जिनके हम मुकल्लिद हैं, लोगों ने उनसे पूछा हजरत आपकी उम्र कितनी है? तो आप फरमाते हैं 2.5 साल। कितनी उम्र है? 2.5 साल। 50 के ऊपर है, 60-70 साल की उम्र है। पूछा कितने साल की उम्र है? तो कह रहा है 2.5 साल। लोगों ने कहा हजरत आप तो 50 पार कर चुके हैं, फिर भी आप अपने वक्त के इमाम होकर फरमा रहे हैं 2.5 साल। 2.5 साल का तो बच्चा होता है। तो इमाम आजम फरमाते हैं जो 2.5 साल मैंने सैयदना इमाम जाफर सादिक की सोहबत में गुजारे हैं, वही मेरी असल उम्र है जो मेरे काम आएगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला, ये तो बात ज़िम्मन निकल आई तो मैंने कह दिया, वरना ये इरादा नहीं था कि मैं ये सब बातें करूंगा आपके सामने। तो संजर में आपके वालिद सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आपके वाज़ो नसीहत का ये असर हुआ कि लोग अपने घरों में तहज्जुद पढ़ते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि आप ही के जमाने में एक शख्स तो बेदार हुआ, आसमान की तरफ देखा, घड़ियां तो थी नहीं उस जमाने में, सितारों से अंदाजा लगाया जाता था। सितारों को देख, रोशनी को देखा, और उसके बाद उसकी आंख में आंसू आ गए कि आज मेरी तहज्जुद कज़ा हो गई, सुपुर्द ये सहर नमूदार हो गई। बाहर निकले, देखा 2-4 लोग खड़े आसमान की तरफ देख रहे। पूछा भाई क्या हुआ? कहने लगे आज हम लोगों की तहज्जुद कज़ा हो गई। भीड़ बढ़ती जा रही है। फर्ज नमाज नहीं, तहज्जुद कज़ा होने में इतना गम है, और हमने सारी नमाजें कज़ा कर दी, हमें गम नहीं है। अगर सच्चे गरीब नवाज के आशिक हो, सच्चे गौसे आजम के आशिक हो, तो सबसे पहले जरूरी है नमाज। यह सवाल नहीं किया जाएगा आपसे कि गरीब नवाज की महफिल में बैठे थे कि नहीं। आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि गौसे आजम की देख करी थी कि नहीं। आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कलियर में चादर चढ़ाई थी कि नहीं। आपसे पहला सवाल यह किया जाएगा नमाज पूरी है या नहीं। नमाजें पूरी करो और उसके बाद अल्लाह के वलियों के साथ शामिल हो जाओ, मजा आ जाएगा, इबादत में रंग पैदा हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का जरिया बन जाएगा। यह तब होगा
जिस वक्त आप नमाजों के पाबंद बनने के बाद अल्लाह के वलियों से निस्बत रखोगे, उस वक्त ये हाल होगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। लोगों को तहज्जुद के छूट जाने का बड़ा गम। इतने में गयासुद्दीन, सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नजर आए। का हुजूर अफसोस कि आज हमारी तहज्जुद कज़ा हो गई। जब लोगों ने ये बात कही, आपने फरमाया अभी तो वक्त है, अभी तहज्जुद का वक्त खत्म नहीं हुआ है। का सरकार ये रोशनी इस बात की नहीं है, बल्कि जब से मेरे घर मेरा बच्चा पैदा हुआ है, उसके पैदा होने के बाद आसमान में ये रोशनी और चमक नजर आ रही है। वो है सरकार गरीब नवाज। वालिद की आगोश में तरबियत पाई, इनमें कुरान हासिल किया, कुरान पाक पढ़ना सीखा। आपका पढ़ने का अंदाज, आपकी किरत का आलम यह था कि तारीखों में आता है कि जब आप किरत पढ़ा करते थे, हवाएं थम जाया करती थी। अगर दरिया के करीब किरत पढ़ते थे, पानी उल्टा बहने लगता था। रात की तारीकी में किरत पढ़ा करते थे, परिंदे अपने घोंसलों से निकल के बाहर आ जाते थे और तिलावत को बगौर सुना करते थे। वो है सरकार गरीब नवाज। 14 साल की उम्र हुई, वालिद का साया सर से उठ गया। जब वालिद का साया सर से उठा, यह बहुत बड़ा सानहा है। जब बाप का साया नहीं होता, तरके में बाप के एक बाग मिला अंगूर का, एक पंचक्की मिली, इसी से गुजर बसर चलने लगा। एक दिन आप अपने बाग में बैठे थे, सुभान अल्लाह, पंचक्की चलाने के लिए किसी आदमी की जरूरत होती है। एक दिन गरीब नवाज की नजर पड़ी, देखा अपने आप पंचक्की चल रही है, कोई चलाने वाला नहीं, पंचक्की चल रही है। आपने ताक़ुब किया, आपने देखा कि ये चला कौन रहा है। जब करीब आए तो देखा 3-4 लोग वहां से दौड़े। तो आपने फरमाया ठहर जाओ, तुम लोग कौन हो? कहा हुजूर हम आपके शागिर्द हैं। पूछा कौन से शागिर्द, जरा मुंह दिखाओ। शागिर्द जो होता है वो मुंह छिपाता नहीं, मुंह दिखाया करता है। अपना चेहरा दिखाओ। उन्होंने अपना चेहरा घुमाया, पूछा कौन हो तुम? कहा हम कौमे जिन में से है और आपके खादिम हैं। ये काम आपका हम इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे आका हैं, हम आपके खादिम हैं। पूछा तुम हमारे खादिम कैसे बन गए? कहा आप कुरान पढ़ते थे, हम आपके खादिम हो गए। आप तिलावत किया करते थे, हम आपके कलाम पर आशिक हो गए। वो है सरकार गरीब नवाज। 14 साल की उम्र हो चुकी है। 14.5 साल की उम्र में एक दिन अचानक एक मजूब बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए बाग में। हजरत इब्राहिम कंदूरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे वो अंदर दाखिल हुए, वली ने वली को पहचान लिया। कहा जाता ना वली रा वली मी शनासत, वली को वली पहचानता है। हर कोई नहीं पहचानता, आप नहीं पहचान सकते, आप खाली अंदाजा लगा सकते हो। तकवा देखकर अंदाजा लगा सकते हो, इबादत देखकर अंदाजा लगा सकते हो, रियाजत देख के अंदाजा लगा सकते हो, मगर वली को पहचानना हमारा तुम्हारा काम नहीं, वली का काम है। वली को वली ही पहचानता है। और खाली ऐसे ही नहीं कह रहा मैं, बल्कि अल्लाह ताला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है औलियाई तहतल क़बा। फरमाया औलियाई तहतल क़बा, मेरे वली मेरी क़बा के नीचे हैं। क़बा जानते हो क्या है? जो ये मैं पहने हूं, ऐसी क़बा होती है। अब कहोगे कि अल्लाह फरमा रहा है हदीस कुदसी में मेरी क़बा, तो अल्लाह पहनता है क्या क़बा? ये ख्याल आता है ना? तो वो क़बा नूरानी क़बा है, नूर की क़बा है। कहा तो गया यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, मगर क्या ये हाथ है? नहीं, बल्कि अल्लाह का हाथ दस्ते गायब है। मगर वही रब का हाथ जब कोई उसका दोस्त बन जाता है, हाथ उसका होता है, कुव्वते परवरदिगार होती है, पैर उसका होता है, रफ्तार खुदाबंदे कायनात की होती है, नजर उसकी होती है, मगर अल्लाह के वो नूर से देखा करता है। अल्लाह फरमाता है मेरे वली मेरी क़बा के नीचे हैं। अब जो क़बा के नीचे है वही तो वली को पहचानेगा कि कौन कौन अंदर है। तभी कहा गया वली रा वली में शनासत, वली को वली ही पहचानता है और कोई नहीं पहचान सकता है। गरीब नवाज ने देखा, एक नजर में भाप लिया, बाल बिखरे हैं, कपड़े फटे हैं, चेहरा गर्द आलूद है। जैसे ही नजर पड़ी गरीब नवाज उठ के खड़े हो गए एहतराम के लिए।
آنے والا قریب آیا. سرکار غریب نواز نے انگور کا ایک پورا گچھا توڑا, پلیٹ میں رکھا, حضرت ابراہیم قندوری کی بارگاہ میں پیش کر دیا. انہوں نے اٹھایا, مذہوب تو مذہوب ہی ہوتا ہے, انہوں نے اٹھایا, دو چار کھائے, اور اس کے بعد جو چبا ہوا تھا غریب نواز کے منہ کی طرف جیسے ہی بڑھایا, آپ نے اپنا منہ کھول دیا, غریب نواز نے منہ کھولا. آج کے ہم اور آپ ہوتے تو ایک مذہوب جو گلیوں میں خاک چھان رہا ہے, جو گلیوں میں پھر رہا ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں, ہم اس کی طرف دیکھیں گے, اگر وہ کچھ بڑھائے گا آسانی سے نہ لیں گے. مگر غریب نواز کی عقیدت محبت دیکھو, ابراہیم قندوری نے منہ سے نکالا اور جیسے ہی آگے بڑھایا غریب نواز نے اپنا منہ کھول دیا, اسے رکھا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس منصوبے کامل کا جھوٹا کھاتے ہی میری دل کی دنیا بدل گئی. دل میں یہ خیال آ گیا کہ اب علم دین حاصل کرنا ہے, یہ سارا باغ میرے کسی کام کا نہیں ہے, پنچکی کسی کام کی نہیں ہے, سب کچھ فروخت کیا اور جتنا مال ملا اسے خیرات کیا. سفر کی ضرورت کے مطابق لے کر علم دین سیکھنے کے لیے نکل جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو, کسی بھی جو ہے جاہل کو ولایت نہیں دیتا. اللہ کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا, بلکہ ولایت دیتا اگر کوئی جاہل بھی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اسے علم باطنی سے نوازتا ہے, پھر ولایت عطا فرماتا ہے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باغ بیچا اور اس کے بعد علم دین حاصل کرنے چلے گئے. خواجہ عثمان ہارونی سے مرید ہوئے. اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا اب مدینہ طیبہ میں درس و حدیث کا کام کرو, درس و تدریس کا کام شروع کرو. تو غریب نواز نے وہاں عالم بنانا شروع کیا, لوگوں کو حدیث پڑھانا شروع کیا. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ عالیہ کا مجاور آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا سرکار نے معین الدین کو بلایا. سبحان اللہ, یہ پہلے عقیدہ لوگوں کا یہ تھا, آج لوگ نہیں مانتے, یہ ان کی جہالت ہے, ہم تو آج بھی مانتے ہیں. کہا سرکار نے معین الدین کو بلایا ہے. وہاں جتنے لوگ پڑھا رہے تھے وہ سب کھڑے ہو گئے, وہ سب کھڑے ہو گئے. بھئی آپ قرآن پڑھا رہے ہیں, آپ حدیث پڑھا رہے ہیں, آپ فقہ پڑھا رہے ہیں, آپ علم سکھا رہے ہیں. جو لوگ علم سکھا رہے ہیں وہ سب معین الدین ہے, دین کے مددگار تو ہیں, دین کی مدد کر رہے ہیں. جیسے ہی کہا معین الدین کو سرکار نے بلایا, سارے مدرس کھڑے ہو گئے. سرکار غریب نواز اپنا سر جھکائے بیٹھے ہیں. میں کہاں معین الدین ہو سکتا ہوں, میں کہاں, میں نے دین کی کون سی مدد کی ہے. جب اس شخص نے دیکھا کہ سب کھڑے ہو گئے, ایک شخص بیٹھا ہوا, کہا ٹھہریے, سب پوچھ رہے ہیں کسے بلایا, کیا ہمیں بلایا, کیا ہمیں بلایا. تو اس مجاور نے کہا ٹھہر جاؤ, میں اپنے آقا سے پوچھتا ہوں کہ نبی نے کس کو بلایا ہے. وہ پھر واپس جاتا ہے, روضہ رسول میں حاضری دیتا ہے, اور اس کے بعد نبی کی بارگاہ سے جواب ملا جو سر جھکائے بیٹھا ہے وہ معین الدین حسن کو میں بلا رہا ہوں, میں اس معین الدین حسن کو بلا رہا ہوں. چنانچہ اس شخص نے آ کے کہا معین الدین حسن کس کا نام ہے. آپ کھڑے ہو گئے, میں ہوں. کہا سرکار نے آپ کو بلایا ہے. خواجہ بختیار کاکی سے سرکار غریب نواز خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجاور نے مجھ کو بلایا اور میں گیا تو میں روضے میں جب جا رہا ہوں تو میں نے روضہ نہ دیکھا تھا بلکہ سامنے رسول اللہ کو دیکھا تھا. خود اللہ کے حبیب کھڑے ہوئے ہیں اور میرے آقا فرما رہے ہیں اے معین الدین تم یہاں نہ رہو, تمہاری ضرورت ہندوستان میں ہے, جاؤ, تمہیں ہندوستان کا راجہ بنا کے بھیجا جا رہا ہے, تمہیں ہندوستان جا کر اجمیر میں قیام کرنا ہے. اللہ اللہ. جب غریب نواز نے سنا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, ہم نے تو کبھی ہندوستان دیکھا ہی نہیں ہے, ہم نے تو اجمیر کو بھی نہیں دیکھا, سرکار میں کیسے جاؤں گا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا نے انار میں ہندوستان کا نقشہ بنایا, نبی نے انار میں ہندوستان کا نقشہ بنایا. اور دوسری روایت آتی ہے کہ نبی نے اپنی ہتھیلی میں ہندوستان کا نقشہ بنایا اور اجمیر کو دکھایا کہ معین الدین دیکھو یہ اجمیر ہے, تمہیں یہاں جا کے قیام کرنا ہے, تمہیں یہاں جا کے قیام کرنا ہے. سبحان اللہ. بھیجنے والا کون ہے بولو, بھیجنے والے مصطفیٰ ہیں. اما سب کی حکومتیں آتی ہیں, کچھ دن رہتی ہیں چلی جاتی ہیں, مگر یہ میرے خواجہ کی حکومت ہے. 800 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, آج بھی قائم ہے. ہر آنے والا آتا ہے,
اپنی حکومت کا ڈنکا بجاتا ہے. دنیا نے دیکھا کہ جب بابر آیا اس نے اپنے نام کا سکہ چلایا, جب ہمایوں آیا اس نے اپنے آپ کا سکہ چلایا, شاہجہاں آیا اس نے اپنے نام کا سکہ چلایا, ملکہ وکٹوریہ آئی اس نے اپنے نام کا سکہ چلایا. جب تک بادشاہ رہا سکہ چلتا رہا, بادشاہ ختم ہو گیا سکہ بند ہو گیا. مگر اے خواجہ تمہاری عظمتوں کے قربان, تمہارا سکہ پہلے بھی چل رہا تھا, آج بھی چل رہا ہے, صبح قیامت تک چلتا رہے گا. وجہ کیا ہے؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں ہر راجہ کسی دھات پر سکہ چلاتا ہے, میں رسول پاک کی بات پر سکہ چلاتا ہوں, اس لیے وہ سکہ نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگا. وہ ہے سرکار غریب نواز, ہند کا راجہ بنا کے بھیجا. آگے سننے کا موڈ ہے کہ نہیں؟ اب میں بالکل اپنی اصل منزل پہ ہوں, سننے کا موڈ ہے. اب غریب نواز نے سفر شروع کیا. خراسان ہوتے ہوئے, سمرقند ہوتے ہوئے آپ جس وقت تشریف لا رہے ہیں, یہاں پرتھوی راج چوہان کی حکومت ہے. بڑا کٹر, بڑا ظالم بادشاہ ہے. اس کی ماں علم نجوم سے واقف ہے. وہ اپنے بیٹے کو بار بار سمجھاتی ہے, اے بیٹا ایک فقیر آئے گا, اے بیٹا ایک محمدی فقیر آئے گا, اس سے نہ ٹکرانا ورنہ تیری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. وہ ماں سمجھاتی رہی. ایک وقت وہ آیا جب ہندوستان میں سرکار غریب نواز داخل ہوئے. اس کی ماں نے کہا بیٹا وہ محمدی فقیر ہندوستان آ چکا ہے. اس نے اپنے علم کے ذریعے معلوم کیا کہ وہ محمدی فقیر آ چکا ہے, ہوشیار رہنا. چاروں طرف اس نے فوٹو تک بنا کے رکھی تھی. تاریخوں میں آتا ہے کہ غریب نواز کو دیکھا نہیں تھا, اس نے اپنی معلومات کے مطابق ان کی تصویر بنا کے رکھی تھی اور لوگوں سے کہا تھا, اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا یہ فقیر ہے جو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے, اس سے ہوشیار رہنا, اس سے ٹکرانا مت. وہ فوٹو کو, قلمی فوٹو تھی, وہ فوٹو کو بالکل چاروں طرف پھیلا دیا گیا تھا اور کہہ دیا گیا تھا جہاں یہ فقیر بچ جائے وہیں اس کا سر اڑا دینا, یہ زندہ نہ بچنے پائے. چاروں طرف پہرے لگے ہیں اور آنے والے سرکار غریب نواز تشریف لا رہے ہیں. جو بھی مل رہا ہے دیوانہ ہو رہا ہے. لوگ حیران ہیں اجمیر کی دھرتی پہ یہ کیسا انسان آیا ہے. لوگ اپنے سروں پہ تاج رکھتے ہیں, یہ امامہ رسول سجا کے آیا ہے. لوگ زرق برق لباس پہنتے ہیں, یہ سنتی لباس سے اپنے آپ کو سجا کے آیا ہے. آنے والا آیا ہے, تلک دھاری آ رہے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے, سجدے کا طریقہ مل جاتا ہے, بندگی کا شعور مل جاتا ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں آنے والا حلقہ بگوش اسلام ہو رہا ہے. لوگوں نے اپنے دروازوں کو بند کرنا شروع کر دیا. نہ چہرہ دیکھیں گے نہ ایمان لائیں گے, نہ چہرہ دیکھیں گے نہ مسلمان ہوں گے. لوگ اپنے دروازے بند رکھے ہیں. اب یہاں غریب نواز 40 مریدوں کے ساتھ میں ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے, کوئی قریب آنے کو روادار نہیں, کوئی پانی پوچھنے کے لیے تیار نہیں, کوئی کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں. مریدوں نے کہا سرکار یہاں تو کوئی قریب ہی نہیں آ رہا, کوئی پانی کو نہیں پوچھ رہا, کوئی کھانے کو نہیں پوچھ رہا, ایسے تو ہم بھوکے مر جائیں گے. غریب نواز نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ پہ توکل کرو, اللہ دینے والا ہے, اللہ انتظام کرنے والا ہے. اتنا کہنا تھا, اچانک غریب نواز کی نظر پڑتی ہے, سامنے دیکھا ایک پجاری ہے, تلک لگا ہوا ہے, ایک گائے کو نہلانے میں لگا ہوا ہے. گائے پیتل کی ہے, پیتل کی گائے کو نہلا رہا ہے. کون سی گائے؟ پیتل کی گائے, بڑی سی پیتل کی گائے ہے, اسے نہلا رہا ہے, پانی پہ پانی ڈال رہا ہے. غریب نواز اپنے ہمراہیوں کے قریب کو ساتھ لے کے اس پجاری کے پاس گئے. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا دیکھتے نہیں ماتا کو نہلا رہا ہوں, پوجا کرتا ہوں. پوچھا کب سے کر رہے ہو؟ کب 20 سال سے. کب سے کر رہے ہو؟ 20 سال سے کر رہا ہوں. غریب نواز نے فرمایا یہ دودھ دیتی ہے کہ نہیں؟ گائے کون سی تھی؟ اور غریب نواز پوچھ رہے یہ دودھ دیتی ہے کہ نہیں؟ بڑی زور سے پنڈت ہنسا, کہلے تم بھارتی نہیں لگتے,
तुम भारतीय नहीं लगते। पूछा क्यों? कि अगर भारतीय होते तो तुम्हें यह मालूम होता कि यह गाय दूध नहीं देती, यह पूजा के लिए लाई जाती है, इसकी हम पूजा करते हैं। गरीब नवाज फरमाते हैं 20 साल से कुछ तो दिया होगा, एक आध लोटा। अरे कहा जब देती ही नहीं है तो लोटा और बाल्टी का क्या ताल्लुक? एक बूंद नहीं दिया। गरीब नवाज फरमाते अगर तुम कहो तो मैं निकालूं। बोलो यार, वली का इख्तियार देखो। फरमाते हैं अगर तुम कहो तो मैं निकालूं। मुस्कुराया, कहने की पीतल की है, पीतल की। सुभान अल्लाह, ये उस नबी का शहजादा है, उस नबी का शहजादा है जो सिद्दीक़ अकबर के हमराह एक मकाम से गुजरे और जब करीब आए तो भूख प्यास की शिद्दत में बेकरार किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा एक ज़ईफा वहां पे बैठी है, एक औरत दरवाजे पे बैठी है। मेरे आका ने फरमाया कुछ खाने को है? उसने जैसे ही सुना चेहरा देखा, कहने लगी अफसोस आप ऐसे वक्त में आए हैं कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। यहां तक कि सारी बकरियां भी चरने के लिए चली गई है कि एक बकरी भी मौजूद नहीं है। तो मेरे नबी की नजर गई, एक बकरी बैठी थी, लागर थी, कमजोर थी। उस बकरी को देखा, आपने फरमाया ये बैठी तो है। तो मेरे आका से वो अर्ज करने लगी सरकार ये बांझ बकरी है, ये दूध देने के काबिल नहीं है और इसमें खड़े होने की ताकत नहीं है, इसमें खड़े होने की सकत नहीं है। अगर ताकत होती तो ये भी मेरा शौहर चराने के लिए ले गया होता, ये खड़ी ही नहीं हो सकती। मेरे नबी ने फरमाया मैं इसको खड़ा कर दूं? का हुजूर ये नहीं खड़ी होती। नबी ने दस्ते मुबारक रखा, ताकत आ गई, हिम्मत आ गई, हौसला पैदा हो गया, वो नागर बकरी खड़ी हो जाती। नबी फरमाते हैं लाओ से दूध निकालो। कहने लगी सरकार ये बांझ है, वो जानती न थी आने वाला कौन है। आपने फरमाया बर्तन तो दे। एक बर्तन दिया, आपने दूध निकालना शुरू किया, दूध जारी हो जाता है। दूसरा बर्तन लिया, वो भर गया। तारीख बताती है घर में जितने बर्तन थे सारे बर्तन दूध से भर गए। शिकम सैर होके दूध पिया, ये महसूस हो रहा था आज बकरी के थनों से हौजे कौसर को जोड़ दिया गया है। दूध जारी हुआ है क्योंकि नबी के दस्ते मुबारक जारी हो गए। सुभान अल्लाह। उसने देख लिया। इस बात को पूरा करूं कि नहीं, कि वहीं चले पलट के? है पूरा करें? अब सरकार की शान तो यह थी जो मेरे आका को एक बार देखता था दीवाना हो जाता था। अब वो खाली चेहरा हैरत से तक रही है कि ये कैसा इंसान आया है। जानती नहीं थी कि ये सरकार है, वो ये नहीं जानती थी कि पैगंबरे इस्लाम है। खाली चेहरा देख रही, सब भूल गई, कुछ याद ना रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते हुए रुखसत हुए, साथ में सिद्दीक़ अकबर भी चले जा रहे हैं। और ये खाली खामोश खड़ी सरकार के कदमों को देख रही है। सरकार चल रहे हैं और वो कदमों को देख रही, जबान गुंग हो गई, कोई सवाल कर ही ना सकी, कोई बात नहीं कर सकी। अब खाली खामोशी देख रही, जहां तक गर्दो गुबार नजर आता रहा देखती रही। जब सरकार नजरों से ओझल हुए, अब उसके बाद मनी मन कह रही है कौन था? नाम तक नहीं पूछा हमने, अपने ही मन में कह रही है कि नाम भी नहीं पूछा, था कौन? आज से पहले ऐसा इंसान नहीं देखा। चलिए दिन भर गुजर गया, शाम का वक्त हुआ। जब शाम का वक्त हुआ उसका शौहर बकरियां लेके घर में दाखिल हुआ। जैसे ही घर के अंदर अपने हुजरे में आया, अपनी कुटिया में आया, चारों तरफ बड़े गौर से देख रहा है। पूछ रहा बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ी रौनक नजर आ रही है, क्या कोई आया था? क्या कोई आया था? कहा एक मेहमान आया था। कहा कौन मेहमान? का बड़ा मुबारक मेहमान था। क्या नाम था? का मुबारक मेहमान था। का मुबारक था। अच्छा अब हो गया। कैसा था? बड़ा खूबसूरत दिखता था, मुस्कुराता था तो पूरा घर रोशन हो जाता था। ऐसी नजरें थी कि कोई नजर मिलाने की ताकत ही नहीं रखता था। पेशानी कुशादा थी, चेहरा चमकदार था, नूर की शुआएं थी, आसमान से नूर बरसता था। ऐसा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। हो गई बात, पूरा दिन गुजर गया, शाम हो गई, चला गया। दूसरा दिन फिर आया, कह लगे मुबारक के बारे में कुछ बताओ। कोई आदमी, कोई औरत
اب غیر مرد کی تعریف کرے، بولو آدمی کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا؟ اور یہاں وہ خود پوچھ رہا مبارک کے بارے میں بتاؤ، مبارک کا تذکرہ کرو، مبارک کی خوبیاں بیان کرو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، روز پوچھتا رہا۔ ایک روز وہی عورت اپنے بچے کو لے کے مکے کے بازار میں گئی کچھ سامان خریدنے۔ جب سامان خریدنے گئی تو وہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نظر آ گئے۔ جیسے ہی صدیق اکبر کو اس کے بچے نے دیکھا، جو بچہ وہاں موجود تھا، کہنے لگا اماں وہ دیکھو مبارک کا ساتھی کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھو مبارک کا ساتھی کھڑا ہوا ہے۔ ماں نے ایک نظر ڈالی، دوڑی دوڑی وہاں پہنچی، کہا مبارک کہاں ہے؟ صدیق اکبر سے کہنے لگی مبارک کہاں ہے؟ کہا کون مبارک؟ ارے کہا وہی جس کے ساتھ تم آئے تھے، جو تمہارا دوست ہے۔ آپ نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا رہے اسی مبارک کی جس نے میری بانج بکری سے دودھ نکالا تھا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے، فرمایا وہ مبارک مہمان تھا مگر نام محمد ہے، نام محمد ہے، وہ پیغمبر اسلام ہے۔ آؤ تمہیں لے چلتا ہوں۔ گھر دکھایا، کہنے لگی میں اکیلے نہ جاؤں گی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کے آؤں گی اور جو وہ کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اپنے شوہر کو لائی، مشرف با اسلام ہوئی۔ وہ ہے میرے آقا کی شان، اسی نبی کا تو نواسا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دودھ نکال دوں۔ پہنچے آپ وہاں کہ نہیں؟ کہاں پہنچے؟ پیتل والی گائے پہ پہنچ گئے۔ اگر تم کہو تو میں نکال دوں۔ مسکرایا، کہ یہ پیتل کی ہے؟ کہاں معلوم ہے، تم کہو تو۔ اس نے کہا نکال لو۔ کہا لاؤ وہ بالٹی جس سے تم اس کو نہلا رہے تھے۔ اس نے وہ بالٹی دے دی۔ غریب نواز نے نیچے بالٹی رکھی، سبحان اللہ، بالٹی رکھی اور خالی اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر دیا۔ جیسے ہی ہاتھ پھیرا دودھ جاری ہو گیا، دودھ جاری ہو گیا۔ اب دودھ جاری ہو گیا، آپ نے 40 مریدوں سے کہا آگے بڑھتے جاؤ، شکمسیر ہوتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، دودھ پیتے جاؤ، اسی سے اپنا پیٹ بھر لینا۔ اب ذرا غور کرو، 40 مرید آئے، سب شکمسیر ہو گئے۔ کہا حضور ابھی دودھ جاری ہے، ابھی یہ کتنا دودھ دے گی؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں 20 سال سے ناراض کھڑی آج سب دے دے گی، 20 سال کا پورا حساب ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ غریب نواز فرماتے ہیں اب راہ گیروں کو بھی پلاتے جاؤ، جو وہاں راہ سے گزر رہا ہے اسے بھی دودھ پلایا جا رہا ہے۔ اب کوئی راہ گیر بھی نہ بچا۔ لوگوں نے کہا سرکار اب تو ضائع ہو جائے گا، اب ضائع ہو جائے گا۔ غریب نواز نے پھر سے دستے مبارک رکھا، دودھ رک جاتا ہے، دودھ رک جاتا ہے۔ اب غریب نواز فرماتے ہیں جس کی بالٹی ہے، جس کی گائے ہے، ایک کٹورا دودھ اس کو بھی دے دیا جائے، ایک کٹورا اس تک بھی پہنچا دیا جائے۔ اب وہ کٹورا لے کے مرید جا رہا ہے، غریب نواز وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دودھ کو ایک نظر دیکھا، اب وہ دودھ کو نہیں دیکھ رہا، بالٹی کو نہیں دیکھ رہا، گائے کو نہیں دیکھ رہا، نظر جم گئی غریب نواز کے چہرے پر۔ اس نے آواز لگائی اے فقیر ٹھہر جاؤ، یہ تو بتاتے جاؤ میں گائے کو پوجوں یا تمہیں پوجوں؟ اللہ اللہ۔ غریب نواز فرماتے ہیں نہ مجھے پوج نہ اسے پوج، جس خالق کائنات کی بارگاہ میں میں سر جھکاتا ہوں اسی کی بارگاہ میں تو بھی اپنا سر جھکا دے۔ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، دامن غریب نواز تھام کے مشرف با اسلام ہو گیا۔ ایسے تبلیغ اسلام ہو رہی ہے، 90 لاکھ لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ ایک تاریخ میں آتا ہے پرتھوی راج کا جو داماد تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے اس سے کوئی چھوٹا تھا، اس کا ماتحت تھا، وہ ایک جگہ حکومت کرتا تھا۔ جب اسے خبر ملی پرتھوی راج نے کہا اس کو مار دو، قتل کر دو۔ اب ایسے آنے کی ہمت نہیں۔ آپ کے چہرے کا جلال اور روب کا یہ عالم تھا کہ چہرے میں قوت حیدر کرار رقص کر رہی ہے۔ بڑے بڑے سورماؤں میں طاقت نہیں ہے کہ غریب نواز کے مقابلے میں کوئی آ کے کھڑا ہو۔ ہاتھ میں تلوار ہے، خنجر چھپا تو ہے، مگر ہمت نہیں ہے کہ قریب آئے۔ وہ راجا آیا، خنجر چھپا کے آیا، مگر خنجر نکالنے کی ہمت نہ پڑی۔ جب دیکھا کوئی حربہ استعمال نہیں ہوگا، کہ حضور ہمارے ہاں آپ ہندوستان میں آئے ہیں، ہمارے ہاں دعوت قبول فرما لیجئے۔
गरीब नवाज ने फरमाया तेरे घर चल के दावत खाना पड़ेगी, इससे बेहतर है कि तू यही खाना ले आ, यही खाना भेज दे, ये तेरे लिए और अच्छा होगा, आसान होगा। वो दिल में सोचने लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, घर बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यही खाना ले आऊंगा। अब वो घर गया, एक से एक पकवान बनाए, उस हिंदुस्तान के जो मशहूर पकवान थे वो तैयार किए और सब में जहर मिलाया, सब में जहर मिलाया कि जब खाना खाएंगे, भूखे तो हैं, खाना खाएंगे, अरब वाले खाली खाना देख के वो दीवाने हो जाएंगे, ऐसे खाने उनको वहां मिले नहीं होंगे, ये दिल में ख्याल है, फौरन खाएंगे और खत्म हो जाएंगे। ऐसा खतरनाक जहर लाया गया, दस्तरखान बिछा, ढेरों खाने लगा दिए। सरकार गरीब नवाज ने एक नजर देखा, राजा खुद नहीं आया, अपने खादिमों को भेजा खाना लेके, खाना सामने रखा हुआ है, आपने एक नजर देखा, मुरीदों ने जैसे ही हाथ बढ़ाया आपने कहा ठहर जाओ, इसमें जहर मिला है। सुभान अल्लाह है, वली की नजर से कौन बचेगा? इस नजर से, इस नजर में अल्लाह का नूर है, अल्लाह के नूर से ये देखा करते हैं। इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आपने फरमाया ठहर जाओ, इसमें जहर। उन खादिमों से कहा जो खाना लेके आए थे, कि तेरे राजा ने खाने की दावत की थी, जहर की तो दावत नहीं की थी, खाना मैं खाऊंगा, जहर तेरा राजा खाएगा। वली की जबान से निकल गया का खाना मैं खाऊंगा, जहर तेरा राजा खाएगा। तारीखों में आता है कि खुद ब खुद जो दस्तरखान बिछा था, सारा का सारा जहर निकल के दस्तरखान में गिरने लगा, अपने आप दस्तरखान में बाहर आ गया और आप लोगों ने खाना तनावुल फरमाया और वो कपड़ा लपेट के दिया, का जा ये अपने राजा को दे देना, ये इस जहर को वही खाएगा। अल्लाह अकबर। जिस वक्त वो दस्तरखान गया तो लोगों ने बताया कि हुजूर जहर अपने आप बाहर निकल के आ गया, खाना उन फकीरों ने खा लिया, जहर बाहर निकल के आ गया। उसकी राजा की मां वहां मौजूद थी, उसे बड़ा गुस्सा आया, वो अपने धर्म के हिसाब से एक सिद्धांतवादी औरत थी, कहने लगी तुझे शर्म नहीं आई, तूने मेहमान के साथ गद्दारी की है, उसे तूने जो है खाने में जहर मिला के खिलाया है। मां ने इतना लान तान किया कि उस पर उसका इतना बुरा असर पड़ा कि मार गुस्से में झल्ला गया कि मुझसे ये गलती हुई, मैं पृथ्वी राज को क्या जवाब दूंगा कि मेरा जहर उसे मार ना सका। इसी गुस्से में उसने कपड़ा लिया और उसे खुद चाटता फिर रहा था, पागल हो गया, उसके दिमाग खराब हो गया, उसे चाट रहा है, चाटते चाटते गिरा जमीन में, उसी जहर से मर गया, क्योंकि वली ने कह दिया था खाना मैं खाऊंगा, जहर तेरा राजा खाएगा। वो सरकार गरीब नवाज, वो तारीखें भी आपने देखी, पानी पे पहरे लगाए तो मेरे गरीब नवाज के खाली एक इशारे पे पूरा आना सागर आ गया। अगर आगे चलेंगे तो पूरी रात गुजर जाएगी, इसलिए बस इशारा दे रहा हूं खाली कि पूरा आना सागर ख्वाजा के बुलाने में आ गया। तारीख तो ये तक बताती है कि खाली आना सागर नहीं आया था, खाली आना सागर नहीं आया, अजमेर में जितने कुएं थे सारे कुओं का पानी आ गया, जितने तालाब थे सारे तालाबों का पानी आ गया, जितनी नहरें थी सारी नहरों का पानी आ गया, यहां तक के जो छोटे छोटे गड्ढे भरे थे वो तक पानी आ गया। ये गरीब नवाज की शान है। जब गरीब नवाज का ये आलम है तो गरीब नवाज के आका इमाम हुसैन चाहते हैं तो वो पूरे दरियाए फुरात को बुला लेते, मगर वहां सब्र इस्तिकामत की चट्टान बनकर सब्र रजा का इम्तिहान देना था और यहां 90 लाख को मुशर्रफ इस्लाम करना था। तारीख में आता है जब राजा ने जहर खिलाया है और जहर नहीं खाया, पता चला तो 700 मजहबी रहनुमा यानी पंडित मुसलमान हुए। गरीब नवाज के दस्ते हक परस्त पर 700 पंडित मुशर्रफ इस्लाम हुए और इसके अलावा हजारों की तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 90 लाख की तारीख बताती है कि गरीब नवाज वो है जिन्होंने 90 लाख लोगों को मुशर्रफ इस्लाम किया। आज भी उनका आस्ताना मरजए खलाइक बना हुआ है, लोग जाते हैं, मुरादें मांगते हैं, बस मांगने का सलीका होना चाहिए।
जैसे मांगने का हक है वैसे मांगो। आपने तारीख देखी है कि जब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जहां हुजूम नजर आता था, लोग दरगाहों के पास होते थे, वहां जाके आप दरगाहों को खुदवा देते थे। जब अजमेर के सुल्तान की बारगाह में हाजिरी दी है, पता चला बड़ा हुजूम लगा है, हिंद के राजा है, गरीब नवाज है, महाराजा है, वलियों के ताजदार है। वहां गए और जाने के बाद देखा एक शख्स खड़ा हुआ है, एक ख्वाजा आंखें दे दे, एक ख्वाजा आंखें दे दे। सुना है, सुना है, एक ख्वाजा आंखें दे दे। आंखें दी किसने? अल्लाह ने आंखें दी है, अल्लाह ने नाक दी है, अल्लाह ने जबान दी है। अरे जरा देखने वाले देखे मेरे ख्वाजा का इख्तियार क्या है। अल्लाह अल्लाह। अब यहां मांगने वाला करा एक ख्वाजा आंखें दे दे। औरंगजेब आए, देखा कब से मांग रहा है? कि 10 साल से। आंखें मिली? कि नहीं मिली। अंदर जा रहा हूं, बाहर आऊंगा, अगर आंखें नहीं मिली तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। उसने सोचा उनके आने से पहले मैं भाग जाऊंगा, जितनी देर वो अंदर रहेंगे उतनी देर में मैं भाग जाऊंगा। मगर औरंगजेब भी बादशाह था, दिमाग वाला था। उन्होंने कहा तेरी पहरेदारी के लिए 4 लगे हैं, भाग के भी नहीं जाना। 4 खड़े हैं, वहां मौजूद है, इंतजार हो रहा है। अब तो सोच रहा फंस गया, फंस गया। आंख में आंसू आ गए, गिड़गिड़ाने लगा। ए ख्वाजा, अब तो अभी तक तो आंखें न थी, अब तो गला भी जा रहा है। ए ख्वाजा, अब तो गर्दन भी जा रही है, अब तो जान भी चली जाएगी। ए ख्वाजा, अब दे दे, तेरे दर का भिखारी हूं। यहां मांग रहा है और जाने वाला अंदर जाता है। सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में कह रहा है मैं सलाम कर रहा हूं, अगर आप अल्लाह के वली हैं तो मेरे सलाम का जवाब आना चाहिए। आपने आवाज लगाई अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन चिश्ती, कोई जवाब ना मिला। दोबारा कहा अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन चिश्ती। तीसरी बार कहा अगर अब जवाब ना मिला तो मजार को खुदवा दूंगा। फिर कहा अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन चिश्ती। बारगाहे गरीब नवाज से आवाज आ रही है वालेकुम अस्सलाम या औरंगजेब जिद्दी। तारीखों में आता है कि गरीब नवाज की बारगाह में अहले इरफान ने पता किया तो मालूम हुआ कि जब पहली बार आवाज लगाई तो रसूल अल्लाह की बारगाह में हाजिर थे। दूसरी बार आवाज लगाई रसूल के दरबार में हाजिर है, और जब तीसरी बार कहा तो मेरे नबी ने कहा जाओ मोइनुद्दीन। सुभान अल्लाह। वो है सरकारे गरीब नवाज। वहां से पलट के आया, पलट के बाहर आया, देखा मांगने वाला खड़ा है, पहरेदार घेरे हुए। जैसे ही बादशाह करीब आया उसने अदब से झुक के सलाम किया। बादशाह ने कहा मैं दिख रहा हूं? कहा जी हुजूर। का 20 साल से मांग रहा है, आंखें क्यों ना मिली? इतनी जल्दी आंखें क्यों मिल गई? का पहले फॉर्मेलिटी अदा कर रहा था, अब गिड़गिड़ा के मांगा है। ये वो गरीब नवाज का दरबार है, मांगो अगर अकीदत से तो मिलता है। दरे फैज़ हक बंद जब था ना अब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ। फकीरों की झोली नहीं रहती खाली, अकीदत से मांगो तो मिलता है सब कुछ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गरीब नवाज की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गरीब नवाज की तालीम क्या है? इत्तेहाद, इत्तिफाक, मेल मोहब्बत से रहो। गरीब नवाज की तालीम यह है नमाज पंजगाना के पाबंद रहो। गरीब नवाज की तालीम यह है माह रमजान में रोजे रखो। गरीब नवाज की तालीम यह है सदका व खैरात करो। गरीब नवाज की तालीम यह है कि साहिब निसाब हो तो ज़कात दो। गरीब नवाज की तालीम यह है अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो हज बैतुल्लाह की सादत से सरफराज हो जाओ। अगर अल्लाह ने तुम पे करम किया है गरीबों का ख्याल रखो। यही तालीमात ख्वाजा गरीब नवाज है। अल्लाह ताला इस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जाने रहमत
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ذات اقدار بادائے جولان، سر سے پاتک مجسم کرم ہی کرم، نازش کرسی یا کلام، شہر یار ایرم تاجدار حرام، بہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، نفسی نفسی قیامت کے دن ہوگا شور، جب چلے گا کسی پر کسی کا نظر، ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شفاعت پہ رام، مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا ما قال اللہ داعی، یا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا، دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا۔ 3 مرتبہ قل واللہ شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف تمامی حضرات پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یا الہ العالمین، یا خیر الناصرین، یا مجیب السائلین، یا حکم الحاکمین، یہاں جو بھی ذکر خیر ہوا ہے تلاوت کلام پاک سے نذرانہ صلاۃ و سلام تک، اس کے بعد ہم تمام حاضرین نے مل کر جس قدر حصہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، مولا اس کو بھی شامل فرما کر ان سب میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہو گئیں اسے اپنے فضل عظیم سے معاف فرما، اس میں اپنی ہزارہ نعمتیں برکتیں رحمتیں شامل فرما کر یہ جو تبرک شیرینی وغیرہ کا اہتمام جن جن لوگوں نے مل کر کیا ہے، پروردگار عالم اس کی شمولیت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں سب کچھ شرف قبول عطا فرما۔ مالک و مولا، جملہ تحائف جو بقصد نیاز پیش ہے، آقائے کائنات رحمت عالم نور مجسم فخر دو عالم
احمد مجتبی حضور تاجدار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں پیش فرما. ان کے وسیلہ پاک سے تمام انبیاء سابقین، خلفائے راشدین، شہدائے کربلا، اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین، مظلومین، سالکین، اوتاد، ابدال، اغواس، رجال الغیب، جملہ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات الی یوم القیامہ، سب کی ارواح مطہرات تک درجہ بدرجہ اس نظر کو پیش فرما. تمام سلاسل حق کے مشائخین اکرام، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے جملہ مشائخین اکرام، چہار سلسلہ 14 خانوادوں کی ارواح مطہرات تک درجہ بدرجہ اس نظر کو پیش فرما. پیرا میرا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادری دولہا کی روح پرفتوح کو اس کا ثواب پیش فرما. مالک و مولا سرکار غوث اعظم کے وسیلہ پاک سے اخص الخاص صاحب فاتحہ، صاحب تاریخ، صاحب ماہ، صاحب عرس، مطلع نور حسن، تاجدار اولیاء، شہنشاہ ولایت حضور سیدنا سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری قدس اللہ سرہ ونور اللہ مرقدہ کی بارگاہ شہنشاہت میں پیش فرما. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین مکرمین، اساتذہ کرام اور ان کے جملہ خلفائے کاملین کی بارگاہ میں اس کا ثواب درجہ بدرجہ پیش فرما. پروردگار عالم سرکار غریب نواز کی بارگاہ تک ہم سب کی رسائی تو نہ ہو سکی، مگر مولا تو علیم و خبیر ہے، ہمارے دلوں کے حالات جاننے والا ہے. ہم سب کے دلوں میں تیرے محبوب ولی کامل سرکار غریب نواز کی بے پناہ محبت ہے، عقیدت ہے. ہم کہیں سے بھی آواز لگائیں پروردگار اپنے محبوب ولی کامل کا ہم سب کو صدقہ عطا فرما، اور سے غریب نواز کا ہمیں صدقہ عطا فرما. غریب نواز کے فیض روحانی سے ہم سب کو مالا مال فرما. پروردگار عالم سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے فیضیاب لوگوں کے صدقے میں ہم سب پر بھی غریب نواز کا فیضان جاری و ساری فرما دے. مالک و مولا اس عرص مبارک کے صدقے میں ہم تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. مولا ہم میں جو پریشان حال ہیں عرص غریب نواز کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بے روزگار ہیں غریب نواز کے عرص کے صدقے انہیں روزگار مرحمت فرما دے. پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں شفا اور صحت عطا فرما، صحت کامل و عاجل عطا فرما. مولا جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرض سے نجات عطا فرما. پروردگار جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں اور کسی وجہ سے امتحانوں میں کامیابی نہیں مل پا رہی یا نوکری کے تعلق سے در در بھٹک رہے ہیں، آج اسے غریب نواز کے صدقے میں انہیں کامیابی کی منزلیں عطا فرما دے. پروردگار عالم انہیں کامیاب فرما دے. ہمارے بھائی جو اپنی بچیوں کے رشتے کے تعلق سے پریشان ہیں، مولا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے، سرکار غریب نواز کی والدہ ماجدہ حضرت ام الورا کے صدقے میں پروردگار عالم ہمارے بھائی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے بہتر رشتے عطا فرما، ان کے بیٹوں کے لیے بہتر رشتے عطا فرما. مالک و مولا تمام عالم اسلام کی محافظت فرما. پروردگار عالم اہل ایمان پر اپنا خاص کرم فرما. جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں مولا دشمنان اسلام کو زیر فرما، اہل ایمان کا بول بالا فرما. ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہماری درسگاہوں کی حفاظت فرما. مولا ہمارے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما، ہمارے سینوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بنا. غریب نواز کے کردار پہ، ان کی تعلیمات پہ ہم سب کو چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مالک و مولا ہم سب کو اپنے محبوب ولیوں کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ان سلاسل سے ہمیں وابستگی عطا فرما جو بیچ سے کہیں منقطع نہ ہو. مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم بے حساب کے صدقے مالک و مولا جن جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں دامے درمے سخنے جس طریقے سے بھی حصہ لیا، اہل کمیٹی نے حصہ لیا، پروردگار عالم ہمارے علماء وغیرہ نے جو مل کر اس محفل کو سجایا ہے، تیرے محبوب ولی کامل کی محفل کو سجایا، ان کے عمر میں، اقبال میں، روزگار میں برکتیں عطا فرما، ترقی عطا فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد
बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो बैठने दीजिए आराम से।